دجالی فتنہ آ چکا ہے. جیسے حضور نے ایک مرتبہ رمضان مبارک کی آمد سے قبل شعبان کے آخری دن خطبہ دیا. خطبہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. اے لوگو تم پر ایک عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. آیا تو نہیں ابھی، شعبان کا دن ہے، سایہ آ گیا ہے. یہ انگریزی کے محاورے سے بات سمجھ میں آئے گی. کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. اسی طرح وہ شخص دجال تو ابھی نہیں آیا، دجالیت پوری آ چکی ہے. اور میں اس کا ذکر کر چکا ہوں لاہور میں ایک تقریر میں. 3 لحاف، جیسے ملیریا کا جب حملہ ہوتا تھا، اب تو بہت کم ہو گیا ملیریا، تو جو سردی چڑھتی تھی، کپ کپی ہوتی تھی، ایک رضائی ڈال دیجئے، دوسری ڈال دیجئے، تیسری ڈال دیجئے، تو 3 رضائیاں یا 3 لحاف گلوب کے گرد لپٹ گئے. دجالیت کے 3 شیڈز. سب سے اوپر سیکولرزم، سیاست سے، ریاست سے، سیاسی نظام سے، معاشرتی نظام سے، عدالتی نظام سے، قانون سازی سے کسی مذہب کا کوئی تعلق نہیں. آج پوری دنیا میں سیکولرزم ہے، تمام مسلمان ممالک میں سیکولرزم ہے. یہ دجالیت کا عظیم ترین کارنامہ ہے. تو بات لمبی نہ ہو تو میں صرف عرض کر دوں، یہ یہودیوں کی ایجاد ہے. یہودیوں نے امریکہ کا $1 بل، $1 کا نوٹ جو ہے ڈیزائن کیا ہے. بینکرز تو وہی تھے نا، اور آج بھی اصل طاقت بینکرز کے پاس ہے. امریکی حکومت $ٹریلین کی جو ہے، ٹریلینز آف ڈالرز کی مقروض ہے بینکوں کی، اور بینک یہودیوں کے. اس آپ نے کبھی دیکھا ہو $1 بل، احرام مصر کی تصویر بنی ہوئی؟ کیا تعلق ہے امریکہ کا احرام مصر سے؟ اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، دجال کی وہ ایک آنکھ کانی. نیچے کیا لکھا ہے؟ آرڈس نووس سیکولورم، نیو سیکولر آرڈر ہم نے قائم کرنا ہے دنیا میں. یہ 1776 کی بات ہے، اور 1991 میں پہلی مرتبہ صدر بش کی زبان سے الفاظ نکلے تھے، اس کے باپ کی زبان سے، جو موجودہ بش ہے، بش سینئر نے. اب دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر قائم ہوگا. اصل میں وہ کس کا خیال ہے؟ یہود کا ہے. This new world order is going to be Jew world order. اور جیو ہے بالکل ایک مائنورٹی، مائنیوٹ مائنورٹی. کل دنیا میں 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ یا 1 کروڑ 30 لاکھ 13 ملین بس. تو اگر مذہب اور ریاست کا کوئی تعلق ہو تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور جب مذہب ایک طرف رکھ دیا گیا تو برابر کے شہری ہے. یہ سیکولرزم اس لیے یہودیوں کی ایجاد ہے. پوپ کے خلاف بغاوت کروانے والے یہودی ہیں، پروٹسٹنٹ مذہب پیدا کرنے والے یہودی ہیں، سود کی اجازت لینے والے یہودی ہیں. ورنہ جب تک پوپ کا اقتدار تھا یورپ میں، ہر طرح کا سود حرام تھا، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی، دونوں حرام تھے. یہ لیا گیا ہے اجازت کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھوا کر. اور انگلستان نے پہلا ملک جو ہے جس نے بغاوت کی پوپ کے خلاف، وہ انگلستان تھا. چرچ آف انگلینڈ علیحدہ ہو گیا، پوپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، پروٹسٹنٹ ملک بن گیا. پہلا بینک آف انگلینڈ پہلا ہے جو قائم ہوا ہے. اور شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علامہ اقبال 1905 سے 1908 3 برس صرف رہے ہیں انگلستان میں اور جرمنی میں، اور اپنی ڈاکٹریٹ بھی کر رہے تھے اور بیرسٹریٹ اطلاع بھی ہو رہا تھا. لیکن ساتھ ہی ان کا مشاہدہ اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. اور اس وقت فرنگ کا امام کون تھا؟ برطانیہ. اب فرنگ کا امام کون ہے؟ امریکہ. اور اس کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. امریکہ کا کوئی صدر ہل نہیں سکتا. تو نمبر 1 تو سیکولرزم ایک لحاف ہے. نمبر 2 سود، جوا، منشیات کی ٹریڈ اور سیکس کو ایکسپلائٹ. ہر اشتہار میں عورت ہے،
اللہ کے بندو سوچو یہ کیا ہو رہا ہے. عورت کی فوٹو کے بغیر موٹر سائیکل نہیں ہوگی, وہ بھی بیٹھی نظر آئے گی عورت. کوئی شے کسی شے کا اشتہار عورت ہوگی. عورت بک رہی ہے, بکری کا ذریعہ بن رہی ہے. وہ انٹرسٹ, جوا, فحاشی اور اس کی بنا پر آمدنی, اس سب کا لحاف ہے جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے. کوئی مسلمان ملک اس سے آزاد نہیں. دجالیت کے دو لحاف. ہاں ابھی تیسرے نظام پر جو میں نے کہا تھا سب سے نیچے خاندانی نظام ہے, آئلی قوانین ہے, معاشرتی نظام ہے, سیگریگیشن آف سیکسز ہے, سطر کے احکام ہیں, حجاب کے احکام, یہ سب سے نیچے. ابھی اس سطح پر مغرب میں تو بربادی آ چکی, لیکن ابھی مشرق میں یہ خاندانی نظام کچھ باقی ہے. کچھ شرم و حیا کی بھی کوئی نہ کوئی قدر ہے, کوئی عصمت و عفت کا بھی کوئی معاملہ ہے. عصمت فروشی کو بھی برا کام سمجھا جاتا ہے, والدین کی خدمت کرنے کو بھی اچھا سمجھا جاتا ہے. یہ ویلیوز ابھی ہیں, ویسے تو پورے ایشیا میں ہیں لیکن زیادہ مسلمانوں میں.